ایران کے شہید رہبر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں نماز جنازہ، لاکھوں سوگواروں کی شرکت، رقت آمیز مناظر۔ امام خامنائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے کی امامت، عوام کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت تبدیل کیا گیا۔ تدفین کے ساتھ ہی 6 روزہ عوامی سوگ کا بھی اختتام۔ شہید رہبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاکھوں افراد سڑکوں پر موجود تھے۔ لوگوں کا پاکستان سے بھی والہانہ محبت کا اظہار، پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے۔ گورنر آفس کے مطابق شہید آیت اللہ خامنائی کی میت جب کربلا لائی گئی تو 70 لاکھ سوگواروں نے شرکت کی۔ نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ دہشت گردی میں پولیس، پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گرد کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ کراچی میں دودھ کے بعد آٹے کا کھیل شروع، بڑے بحران کا خدشہ۔ آٹے کی قیمتوں سے لا علم انتظامیہ اچانک حرکت میں آئی تو فلاور ملز ایسوسی ایشن اور آٹا چکی ایسوسی ایشن بھی ہوش میں آ گئی۔ کمشنر کراچی نے آٹے کے سرکاری نرخ جاری کر دیے۔ ریگولر آٹے کے ہول سیل نرخ 122 اور ریٹیل 125 روپے فی کلو، جبکہ فائن آٹے کی ہول سیل نرخ 132 اور ریٹیل سرکاری نرخ 135 روپے فی کلو مقرر۔ شہر میں فائن آٹا 160 سے 170 روپے جبکہ چکی آٹا 180 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن کے محمد انیس کا کہنا ہے کہ مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن اور مالکان کی محکمہ فوڈ کو وارننگ۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن جنید عزیز نے کہا کہ نرخ مقرر کرنے سے افراتفری اور مزید مہنگائی کا خدشہ ہے۔ گندم کی قیمتیں روزانہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ لی مارکیٹ میں 6 سال کے بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم حمزہ بچے کا پڑوسی ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے ہوش ربا انکشاف کیا کہ پہلی مرتبہ ہوش میں، دوسری مرتبہ مرنے کے بعد بدفعلی کی۔ ولی جب میرے پاس آیا تو مجھ پر شیطان سوار ہو گیا۔ لاش کو جوتے کی طرح شاپر میں ڈال کر الماری میں چھپایا۔ پولیس کا گھیرا تنگ ہونے لگا تو ڈر کر لاش نیچے پھینک دی۔ اہل خانہ اور اہل محلہ کا نیپیر تھانے کے باہر شدید احتجاج۔ پولیس نے تھانے کے دروازے بند کر دیے۔ خواتین اور بچوں کا دھرنا، کہا ملزم کو باہر نکالو، سزا دیں گے۔ اور لاہور اچھرا کے ٹیوشن سینٹر سے 10 سالہ بچی کی لاش ملی۔ 10 سالہ نعیمہ گھر سے ٹیوشن سینٹر گئی تھی، واش روم سے مردہ حالت میں ملی۔ پولیس کے مطابق بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بچی کے والد نے کہا کہ مجھے فون موصول ہوا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسکول سے موٹر سائیکل پر بچی کو لے کر اسپتال آیا۔ 2 اور بچیاں بھی ٹیوشن سینٹر میں پڑھتی ہیں۔ واقعے سے پہلے بچی کے گلے پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی اپیل۔ ایران کے شہید رہبر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں نماز جنازہ، لاکھوں سوگواروں کی شرکت، رقت آمیز مناظر۔ امام خامنائی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے کی امامت، عوام کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت تبدیل کیا گیا۔ تدفین کے ساتھ ہی 6 روزہ عوامی سوگ کا بھی اختتام۔ شہید رہبر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاکھوں افراد سڑکوں پر موجود تھے۔
لوگوں کا پاکستان سے بھی والہانہ محبت کا اظہار، پاکستانی پرچم بھی لہرائے گئے۔ گورنر آفس کے مطابق شہید آیت اللہ خامنہئی کی میت جب کربلا لائی گئی تو 70 لاکھ سوگواروں نے شرکت کی۔ نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ دہشت گردی میں پولیس، پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گرد کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ کراچی میں دودھ کے بعد آٹے کا کھیل شروع، بڑے بحران کا خدشہ۔ آٹے کی قیمتوں سے لا علم انتظامیہ اچانک حرکت میں آئی تو فلاور ملز ایسوسی ایشن اور آٹا چکی ایسوسی ایشن بھی ہوش میں آ گئی۔ کمشنر کراچی نے آٹے کے سرکاری نرخ جاری کر دیے۔ ریگولر آٹے کے ہول سیل نرخ 122 اور ریٹیل 125 روپے فی کلو، جبکہ فائن آٹے کی ہول سیل نرخ 132 اور ریٹیل سرکاری نرخ 135 روپے فی کلو مقرر۔ شہر میں فائن آٹا 160 سے 170 روپے جبکہ چکی آٹا 180 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن کے محمد انیس کا کہنا ہے کہ مہنگی گندم خرید کر سستا آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن اور مالکان کی محکمہ فوڈ کو وارننگ۔ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن جنید عزیز نے کہا کہ نرخ مقرر کرنے سے افراتفری اور مزید مہنگائی کا خدشہ ہے۔ گندم کی قیمتیں روزانہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ لی مارکیٹ میں 6 سال کے بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزم حمزہ بچے کا پڑوسی ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے ہوش ربا انکشاف کیا کہ پہلی مرتبہ ہوش میں، دوسری مرتبہ مرنے کے بعد بدفعلی کی۔ ولی جب میرے پاس آیا تو مجھ پر شیطان سوار ہو گیا۔ لاش کو جوتے کی طرح شاپر میں ڈال کر الماری میں چھپایا۔ پولیس کا گھیرا تنگ ہونے لگا تو ڈر کر لاش نیچے پھینک دی۔ اہل خانہ اور اہل محلہ کا نیپیر تھانے کے باہر شدید احتجاج۔ پولیس نے تھانے کے دروازے بند کر دیے۔ خواتین اور بچوں کا دھرنا، کہا ملزم کو باہر نکالو، سزا دیں گے۔ اور لاہور اچھرا کے ٹیوشن سینٹر سے 10 سالہ بچی کی لاش ملی۔ 10 سالہ نعیمہ گھر سے ٹیوشن سینٹر گئی تھی، واش روم سے مردہ حالت میں ملی۔ پولیس کے مطابق بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بچی کے والد نے کہا کہ مجھے فون موصول ہوا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسکول سے موٹر سائیکل پر بچی کو لے کر اسپتال آیا۔ 2 اور بچیاں بھی ٹیوشن سینٹر میں پڑھتی ہیں۔ واقعے سے پہلے بچی کے گلے پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی اپیل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔